یہ والا تو 2 in 1 ہے، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں اقتباس لے کر آیا ہوں ایک بڑی ہی خوبصورت کتاب سے جس کا عنوان ہے خاک سے خاکی۔ یہ کتاب تحریر کی ہے بریگیڈیئر بشیر ارائیں صاحب نے۔ آپ گاؤں ڈھولے والی، ضلع کوٹ نواب شاہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ماسٹرز کیا ایڈوانس میڈیکل ایڈمنسٹریشن میں، اور اس کے بعد پھر آپ نے ماسٹر ان بزنس ایڈمنسٹریشن بھی کیا۔ آرمی سے آپ وابستہ رہے، لیکن آپ کی اصل شناخت آپ کے فلاحی منصوبے ہیں۔ آپ ایک مستحقین کے لیے ایک صحت تعلیم کا پروجیکٹ 2015 سے چلا رہے ہیں۔ آپ کا ایک پروجیکٹ ہے پیاسا تھر، جو سولر واٹر سسٹم کا پروجیکٹ ہے اور 2020 سے جاری ہے۔ اسی طریقے سے بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن فری ایمبولینس سروس آپ کی 2022 سے جاری ہے۔ آپ پریزیڈنٹ ہیں بریگیڈیئر بشیر فاؤنڈیشن کے 2015 سے، چانسلر اتحاد یونیورسٹی کے 2017 سے، اور سرپرست اعلیٰ ہیں ارائیں برادری کے صوبہ سندھ کے 2021 سے۔ کتاب بہت دلچسپ ہے، لیکن آج میں آپ کو اس کا صرف ایک ہی اقتباس سناؤں گا، اور وہ ہے کہ یہ والا تو 2 in 1 ہے، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ کرنل مراد خان نیئر کو چترالی لوگ بابا چترال کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ سوچا ان کی روزمرہ کی باتیں بھی یاد کروں۔ خیال یہ تھا کہ کرنل مراد ہنسنا ہنسانا بھول چکے ہیں۔ کام کام اور کام نے ان کی شخصیت کو مشینی سے بنا دیا تھا۔ لوگ ان کے پاس اپنی مشکلات اور مسئلے لاتے، ان کو حل کرواتے اور اپنا راستہ لیتے۔ 3 اگست 1989 کو رحلت کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ ذمہ داریوں اور رکھ رکھاؤ نے ان کی شخصیت کو اس طرح تقسیم کر دیا تھا کہ آفس میں وہ مرد مجاہد اور سولجری کا نمونہ ہوتے، لیکن میس میں اور سن روم میں وہ خوشگپیوں اور لطیفوں کی محفل سے جاتے۔ مجھے ان کا خود ساختہ حصار توڑنے میں 1 سال لگا۔ وہ دن میں 60-70 سگریٹ پیتے، اور میں نے ان کی سگریٹ نوشی کم کروانے کے لیے بہت دفعہ ان کی ڈانٹ کھائی، کیونکہ میں سگریٹ چھپا دیتا تھا۔ ایک دن کہنے لگے، جنرل ضیاء-الحق کو دیکھو کیسی باتیں کرتے ہیں۔ آج مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ چاپلوسی آتی ہے۔ میں نے بھی کہہ ہی دیا سر آپ کے ساتھ نوکری کر رہے ہیں، اس خوبی سے یکسر آری تو نہیں ہو سکتے۔ بہرحال انہوں نے کہا کہ کل آسٹریلیا کی فائنانس منسٹر دروش تشریف لا رہی ہیں، جو لواری ٹنل کے لیے فنڈز کا وعدہ کر رہی ہیں۔ بس اس کی خوب چاپلوسی کرنی ہے تاکہ فنڈز لیے جا سکیں۔ دوسرے دن مہمان خاتون آئیں، ہم نے پلاننگ کے تحت چاپلوسی شروع کر دی۔ پولو میچ اور ڈنر کے بعد آشٹوک یعنی چترالی ڈانس کا انتظام کیا گیا۔ خاتون ایسے اہتمام پر واری واری ہو رہی تھیں۔ کمانڈنٹ رات کو کہہ کر چلے گئے کہ صبح ناشتہ جلدی کروا دینا، ہم نے زیارت اور لواری ٹاپ کا چکر لگانا ہے۔ صبح مسز لویا جیمز ناشتے کے بعد لان میں چترالی ٹوپی پہن کر میرے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر فوٹو بنوانے لگی۔ میں ہچکچایا، مگر اس کے لیے یہ نارمل سی بات تھی۔ اسی لمحے کرنل مراد کی جیپ آ کر رکی۔ دیکھا تو انتہائی غصے میں مجھ سے کہا کہ یہ خاتون اسٹیٹ گیسٹ ہے، کوئی بات نکلی تو تمہیں پھانسی لگوا دوں گا۔ میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، سر میں نے بہت روکنا چاہا تھا، مگر کہتی ہیں یو آر بیچلر، یو نیڈ اٹ۔ کرنل صاحب ایک دم ہنسنے لگے اور کہا، اوے پاگلا 10 دیں نانو، میرا کرنل بھی بیچلر ہے۔ پاگل اسے بتاؤ کہ میرا کرنل بھی بیچلر ہے۔ ہمارے اکاؤنٹ آفیسر میجر ملک الطاف اقبال عرف بالا، جو سروس کے آخری سال میں تھے، ایک دن استری سے داغدار پتلون پہن کر آفس آ گئے۔ کرنل صاحب ناراض ہوئے کہ سینئر افسروں کا اس طرح داغدار وردی پہننا ٹھیک نہیں۔ میجر اقبال کہنے لگے، سر بس بیٹ مین جو رکھ دیتا ہے میں پہن لیتا ہوں، مجھے اب کچھ پتہ نہیں چلتا کہ کیا پہنا ہے۔ کرنل صاحب ہنستے ہنستے مجھ سے کہنے لگے، ڈاکٹر ملک صاحب کے بیٹ مین کو قابو کرو اور اسے کہو کل اسے پہننے کے لیے صرف شرٹ ہی رکھے۔ میجر حسن گردیزی اور میجر اعظم مرزا صبح صبح پولو کے گھوڑوں پر سیر کے لیے نکل گئے۔ واپسی پر کرنل مراد نے دیکھا تو خوب ناراض ہوئے۔ دونوں آفیسرز کو خوب ڈانٹا کہ پولو کے گھوڑوں کو خراب کر رہے ہو۔ صوبے دار میجر کو بھی ڈانٹ پڑی تو پوری یونٹ میں خاموشی اور افسردگی چھا گئی۔ میں مریضوں سے فارغ ہوا تو کمانڈنٹ نے مجھے آفس میں بلا کر کہا کہ
3 اگست 1989 کو رحلت کے وقت ان کی عمر 65 سال تھی۔ فنکشن میں اٹھ کر ڈانس کرنے لگتا، ڈھول کی آواز آتی اور میں جوانوں میں کود جاتا۔ ایک دفعہ ہم بازار میں کسی مسئلے پر کھڑے تھے کہ بارات گزری، انہوں نے گزرتے ہوئے بس کی چھت پر ڈھول بجانا شروع کیا۔ کرنل مراد نے جلدی سے میرا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ لگا لیا اور کہا، بازار ہے، شروع نہ ہو جاویں۔ حالانکہ خود بھی بچوں کے ساتھ اشٹوک کو خوب انجوائے کرتے۔ ایک دفعہ ہم میس میں گئے تو وہ سن روم سے باہر بیٹھے فائلیں دیکھ رہے تھے۔ ہم 3-4 آفیسر دور کرسیاں لگا کر بیٹھ گئے۔ وہ فارغ ہو گئے مگر ہم الگ ہی بیٹھے رہے تو تنگ آ کر ہمیں آواز دی اور کہا، او بھائی کرنل، ہندو نہیں ہوندے، مجھ سے بھی گپ لگا لیا کرو۔ اکثر کہتے تھے کہ آفیسر جتنا سینئر ہوتا ہے اتنا ہی تنہا ہوتا جاتا ہے۔ میں اب یہ شعبہ زندگی میں دیکھ رہا ہوں۔ مجھے نصیحت کرتے تھے کہ اگر کمانڈ کے مزے لینے ہیں تو جونیئر کی دیکھ بھال کرتے رہنا، سینئر کو تو سہولت مل ہی جائیں گی۔ یہ انہی کی ٹریننگ کا نتیجہ تھا کہ میرے اکثر جونیئر مجھ سے خوش اور سینئر مجھ سے نالاں رہے۔ بیچارے بیوروکریٹ۔ چندور پول فیسٹیول میں وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو میچ دیکھنے آئیں۔ ان کا ایک سیکرٹری میاں نواز شریف کے ساتھ بھی سیکرٹری ہوتا تھا اور گرم چشمہ آ کر نواز شریف کے ساتھ ٹراؤٹ مچھلیاں پکڑتا تھا۔ گو کہ ہمارے کمانڈنٹ کا دوست بھی تھا مگر ہم انہیں جانتے بھی تھے، مگر پھر بھی حیران تھے کہ ان میں ایسی کیا خوبیاں ہیں کہ یہ دونوں حکومتوں کے لاڈلے نکلے اور میاں صاحب کے بعد محترمہ کے ساتھ بھی فٹ۔ کرنل مراد خان نیر نے نہایت رازداری سے پوچھا، سر، محترمہ اور میاں صاحب کے ساتھ نوکری میں زیادہ اچھا تجربہ کس کا رہا؟ سیکرٹری صاحب روحان سی صورت بنا کر بولے، کرنل صاحب، دونوں پرائم منسٹر کے ساتھ ہم بیوروکریٹس کا مسئلہ بالکل ایک ہی جیسا ہے۔ کرنل مراد نے حیرت سے پوچھا، سر وہ کیسے؟ سیکرٹری صاحب سرگوشی میں کہنے لگے، کرنل صاحب، بس میاں صاحب سمجھتے نہیں تھے، بیوی سنتی نہیں ہے۔ ہم سب سیکرٹری صاحب کی بات سن کر خوب ہنستے رہے۔ زمانہ گزر گیا، تبدیلی آ گئی۔ شکر ہے اب اس طرح کے سوال پوچھنے والے کرنل مراد خان نیر نہیں رہے، ورنہ ان کا کوئی نہ کوئی سیکرٹری دوست رہا ہوتا کہ ہائے لوگو، وہی میاں صاحب اور بی بی رانی اچھے تھے۔ یہ والا تو 2 in 1 ہے، نہ سنتا ہے نہ سمجھتا ہے۔ اس کتاب خاک سے خاکی کی اشاعت جولائی 2022 میں ہوئی۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ روح سخن کس کی طرف تھا۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔